اس وقت میرے سامنے سجاد باقر رضوی کی کتاب مغرب کے تنقیدی اصول ہے۔ ہم اس طرح کی کتاب نہ تو آج کل پڑھنا چاہتے ہیں، نہ ایسی گفتگو کرتے ہیں، اور نہ ہی اس طرح کے موضوعات پر لکھے ہوئے مضامین زیر بحث لاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہو سکتا ہے ہم سننا چاہتے ہیں، تو آپ کی خدمت میں اس کتاب کا کچھ انتخاب پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت پہلا باب جو ہے وہ پیش خدمت ہے، تخلیق اور تنقید۔ ہم جب تنقید کی بات کرتے ہیں تو بالعموم اسے ایک ایسی صلاحیت قرار دیتے ہیں جو تخلیق سے مختلف ہوتی ہے۔ فنون کے علاوہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں کسی شے کے حسن و قبیح جاننے کے لیے ہمیں ماہرین کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ عمارت کے بارے میں ماہر تعمیرات اور پل کے بارے میں انجینئر کی رائے طلب کی جاتی ہے، مگر فنون کے ناقد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو خود فنکار نہ ہوں مگر فنی ذوق اور تربیت سے اس قابل ہو گئے ہوں کہ اس پر تنقید کر سکیں۔ عہد قدیم میں ناقدوں کی کوئی علیحدہ جماعت اور ان کی علیحدہ حیثیت تھی یا نہیں، اس کے بارے میں ہم وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارے عہد میں ناقدوں کی ایک جماعت موجود ہے جو خود تو تخلیق نہیں کرتے لیکن تخلیقی فن پاروں پر تنقید کرتے ہیں اور فن کے ناقد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ناقدوں کی یہ جماعت کافی بڑی ہے اور ہم انہیں یہ کہہ کر نہیں ٹال سکتے کہ بگڑا شاعر ناقد۔ اس بات میں بھی کسی اختلاف کی گنجائش نہیں کہ تنقید اور تخلیق کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ تخلیق کی صلاحیت ترکیبی اور تنقیدی صلاحیت تجزیاتی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود تنقید اور تخلیق کو مختلف خانوں میں تقسیم کرنا اور ناقدوں اور فنکاروں کے لیے علیحدہ علیحدہ منصب کا تعین اس طرح کرنا کہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل ممیز ہو جائیں مناسب نہیں ہے۔ ملکہ الزبتھ اول کے دور کے مشہور شاعر، ڈرامہ نویس اور ناقد بن جانسن کا دعویٰ تھا کہ شاعروں کی پرکھ محض شاعر ہی کر سکتے ہیں، وہ بھی سب شاعر نہیں، محض بہترین شاعر۔ بن جانسن کا یہ دعویٰ سند کی حیثیت رکھتا ہے، مگر اس کے خلاف ایک دلیل یہ دی جا سکتی ہے کہ یونان کا عظیم ترین ناقد ارسطو خود شاعر نہیں تھا، گو اس کی تنقید کی بنیاد ان تنقیدی اصولوں پر تھی جو اس نے عظیم یونانی شعراء کے کلام سے اخذ کیے۔ انگریزی زبان کے اکثر نو کلاسیکی شعراء ناقدوں کی علیحدہ حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ پوپ کا خیال تھا کہ تخلیقی فنکار اور ناقد دونوں کی صلاحیتیں فطری ہوتی ہیں، ایک لکھنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، دوسرا منصفی کے فرائض انجام دینے کے لیے۔ جانسن کا کہنا تھا کہ ناقد فطرت اور علم کے باعث جانچ پرکھ کا کام سر انجام دیتا ہے۔ ڈرائیڈن کا خیال یہ تھا کہ ایک برا شاعر ناقدوں کی ایک پوری نسل پیدا کر دیتا ہے، مگر اس کی اس بات سے تنقید کی برائی کا پہلو نہیں نکلتا۔ وہ تو محض یہ کہتا ہے کہ شاعری کے نقائص زیادہ سے زیادہ تنقید پیدا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ تنقید تخلیق سے علیحدہ اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے، اگر ہم عظیم ناقدوں کی فہرست پر نظر ڈالیں تو بیشتر نقاد وہ نظر آتے ہیں جو خود عظیم فنکار بھی تھے۔ اس سلسلے میں لیپسنگ کا قول اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ فن کا ہر نقاد نابغہ جینیس نہیں ہوتا، لیکن ہر نابغہ فن کا پیدائشی نقاد ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے ناقد یا تو خود فنکار ہوتے ہیں یا پھر اعلیٰ ذوق اور فنی تربیت کے باعث وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ فنکار کے تخلیقی عمل کی جانچ پرکھ کر سکے۔ ایسے ناقدوں کے لیے جو خود فنکار نہ ہوں، یہ لازم ہے کہ وہ تخلیق کے اس عمل کو سمجھ سکیں جس کے تحت زندگی کے مختلف نوع تاثرات شاعر کی متخیلہ میں ترتیب پا کر نظم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ شاعر کی نظم زندگی کے بعض اجزاء کی ترتیب و تعمیر ہوتی ہے، ناقد کے ذہن میں وہ تعمیر نمودار ہوتی ہے اور ناقد اس کے ہر جوڑ، اس کی ہر کڑی کو سمجھ کر اس تعمیر کی وضاحت کرتا ہے، لیکن اس وضاحت سے پہلے وہ اپنے ذہن میں اس کی تعمیر نو ضرور کرتا ہے۔ ہم نے ابھی جس تنقید کا ذکر کیا ہے، یہ وہ تنقید ہے جو فن کے بعد وجود میں آئی۔
اس قسم کی ایک تنقید ایسی ہوتی ہے جو فن سے پہلے وجود میں آتی ہے۔ جب ہم شاعری یا ادب کو تنقید حیات کہتے ہیں تو ہماری مراد اسی تنقید سے ہوتی ہے۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تنقید میں جو فن سے پہلے پیدا ہوتی ہے اور اس میں جو فن کے بعد ہوتی ہے، فرق یہ ہے کہ ایک زندگی کی تنقید ہوتی ہے، دوسری اس تنقید کی تنقید۔ فن پارے پر تنقید کے لیے فن پارے کا وجود ضروری ہے، اسی طرح فن کے وجود کے لیے زندگی پر تنقید ضروری ہے۔ جس فنکار نے سب سے پہلے کسی انسان کی تصویر پتھر پر بنائی ہوگی، دراصل اس نے کوئی حقیقی انسان نہیں بنایا ہوگا، اس نے محض ان خصوصیات کو جمع کر دیا ہوگا جو اس کی نظر میں انسان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح اس نے انسان کے بارے میں اپنی بصیرت اور اپنے مشاہدے کا اظہار کیا ہوگا، یا بالفاظ دیگر اس نے انسان کے بارے میں اپنا تنقیدی تصور پیش کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ اولین انسان جنہیں فطرت کی طرف سے بصیرت اور مشاہدے کی صلاحیت نصیب نہ ہوئی ہوگی، وہ فنکار کے کھینچے ہوئے خاکے یا انسان کے بارے میں اس کی تنقیدی تصور کو بالکل نہ سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ شخص جو نسبتاً زیادہ ذہین ہوگا، اس نے فنکار کے خاکے کو دیکھ کر اس پر غور کیا ہوگا، پھر اسے وہی بصیرت حاصل ہوئی ہوگی جو فنکار کے پاس خاکہ کھینچنے سے پہلے تھی، اور پھر اس نے تصویر دیکھ کر کہا ہوگا یہ ایک آدمی ہے۔ اس دوسرے شخص کو ہم پہلے فنکار کے مقابلے میں ناقد کہہ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ناقد کے لیے بھی فنکارانہ تخیل لازمی ہو جاتا ہے۔ فنکار کے لیے عمل کے آغاز سے پہلے اس تخیل کا ہونا ضروری ہے، اور ناقد کے لیے پورے فنی عمل کے اعادے کے لیے اس تخیل کا وجود لازم ہے۔ اس کے باوجود فنکار اور ناقد میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ فنکار تخلیق سے پہلے اپنے مواد پر تنقیدی نظر ڈالتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، اپنے احساسات، تجربات اور تاثرات میں بعض کو منتخب کرتا ہے اور بعض کو رد کر دیتا ہے، اور پھر ان منتخب احساسات، تجربات اور تاثرات کو ایک ترکیب میں حل کرتا ہے جسے ہم فن پارے کا نام دیتے ہیں۔ اس طرح فنکار کا تنقیدی اور تجزیاتی عمل تخلیق سے پہلے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ناقد اس ترکیب کو، اس فن پارے کو اپنے تجربے، احساس اور تاثیر کا حصہ بناتا ہے، اور اسی طرح اسے اپنی ذات میں حل کر لینے کے بعد اس کا تنقیدی اور تجزیاتی عمل شروع ہوتا ہے۔ تنقید اور تخلیق کے باہمی رابطے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح شاعر یا ادیب فن کی تخلیق سے پہلے کسی نہ کسی مفہوم میں ناقد ہوتا ہے، اسی طرح ناقد کو بھی تنقید سے پہلے فن پارے میں مضمر تاثرات و تجربات سے اسی طرح گزرنا ہوتا ہے جس طرح اس فن پارے کا خالق پہلے گزر چکا ہوتا ہے۔ تخلیقی فنکار اپنے تجربات و تاثرات کے انتخاب اور ترتیب میں ناقدانہ عمل کرتا ہے۔ علامہ ازیں فن کی روایت اور تکنیک سے بھی اس کی واقفیت ضروری ہے، جس کے باعث وہ خود اپنے فن پر تنقیدی نظر ڈال سکتا ہے، جس طرح فن کی تخلیق سے پہلے فنکار اپنے مواد کے رد و قبول اور روایت فن کے بارے میں تنقیدی عمل سے گزرتا ہے۔ اسی طرح فن کی تخلیق کے بعد بھی اسے ناقد بننا پڑتا ہے، وہ خود اپنے تخلیق کردہ فن پارے کو بحیثیت ناقد دیکھتا ہے، اس کے حسن و قبیح پر نظر ڈالتا ہے، اس میں ترمیم و تنسیخ کرتا ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فن کی تخلیق سے پہلے اور فن کی تخلیق کے بعد تخلیقی فنکار ناقد کا رول ادا کرتا ہے۔ ناقد کو بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال درپیش ہوتی ہے۔ وہ تنقید کرنے سے پہلے کسی فن پارے کے مشاہدات و تخیلات و تجربات و تاثرات سے اسی طرح گزرتا ہے جیسے فنکار گزرا تھا۔ وہ تخلیقی فن پارے کو اپنی ذات کا مکمل تجربہ بنا کر ہی اس کے حسن و قبیح کا اندازہ کر سکتا ہے۔ کسی نظم کا تجزیہ کرنے سے پہلے وہ اسے اپنی ذات میں حل کرتا ہے، یہاں تک کہ فنکار کا تاثر اس کا اپنا تاثر اور فنکار کے جذبات اور احساسات اس کے اپنے جذبات اور احساسات بن جاتے ہیں۔ اس کے بغیر وہ فن پارے کی ہمدردانہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے
کہ ایسی صورت میں ناقد کو تخلیقی فنکار کی طرح مشاہدے اور تجربات کی وسعت اور جذبات و احساسات کی شدت کا حامل ہونا چاہیے، ورنہ وہ فن پارے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گا، اور اس کے لیے وہ ہمہ وقت مطالعے اور مشاہدے سے اپنے ذوق کی تربیت کرتا رہتا ہے۔ وہ فنکار کی طرح فن کی روایت اور تکنیک سے بخوبی واقف ہوتا ہے، اور کم از کم ہر اچھے ناقد سے ہم ان تمام صلاحیتوں کا تقاضا کر سکتے ہیں۔ تنقید اور تخلیق کے درمیان ایک اور رابطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں۔ اس بحث میں پڑے بغیر کہ ان دونوں میں کسے اولیت ہے، اگر ہم ادب کی تاریخ کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں صلاحیتیں ایک دوسرے کے لیے ممد و معاون ہوتی ہیں۔ تنقیدی اصول ہمیشہ فنی تخلیقات کی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں اور عظیم فن پاروں سے اخذ کیے جاتے ہیں، مگر ایک بار جب یہ اصول وضع کر لیے جاتے ہیں تو آئندہ فنی تخلیق کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ارسطو نے اپنی کتاب بوتیکا میں فن کے جو اصول پیش کیے ہیں وہ اس نے یونان کی عظیم ڈرامہ نگاروں کو سامنے رکھ کر وضع کیے تھے، لیکن ارسطو کی بوتیکا صدیوں تک تخلیق فن کے لیے مشعل راہ بنی رہی اور آج بھی مستند ہے۔ بسا اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ انگلستان میں سڈنی کی تنقید کے اخلاقی اور اصلاحی پہلو سے متاثر ہو کر دور الزبتھ کے مشہور شاعر اسپینسر نے اپنی تمثیل فیری کوئین لکھی۔ ہمارے اپنے ادب کے لیے آزاد کے لیکچر اور حالی کا مقدمہ اردو شاعری کی ایک انقلابی رو کی بنیاد ٹھہرے۔ آزاد اور حالی نے اپنی تنقیدی تصورات کے ذریعے اردو شاعری میں موضوع اور تکنیک کے لیے راستے ہموار کیے اور اس طرح ہماری زبان میں نئے شعری تجربات کی بنیاد ڈالی۔ اس کے باوجود تنقید جلد ہی ایک قسم کا تعصب بھی بن جاتی ہے۔ معاشرے کے بندے ٹکے اصولوں کی طرح یہ ہر نئی تخلیق کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگتی ہے۔ ایسی صورت میں تخلیق ایک انقلابی رول ادا کرتی ہے، یعنی یہ تنقید کے اصولوں کو توڑ کر اپنے پرکھے جانے کے لیے معیارات اور نئی کسوٹیاں بناتی ہے۔ ورڈزورتھ اور ٹی ایس ایلیٹ کا جو اپنے زمانے کے عظیم نقاد اور عظیم شاعر مانے جاتے ہیں، یہ خیال ہے کہ ہر عظیم فن پارہ اپنے تنقیدی اصولوں کو لے کر پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ ہم کسی ایسی تخلیق کو جو فی الحقیقت نئی ہو اور ساتھ ہی کسی عظمت کی حامل ہو، تنقید کی پرانی کسوٹی پر پرکھ نہیں سکتے۔ اس طرح ہمیں کسی عظیم شاعر کی عظمت دیکھنا ہو تو ہم اسے یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آیا وہ اپنے سے پہلے کے تنقیدی اصولوں میں ترمیم و تنسیخ کے لیے جواز پیدا کرتا ہے یا نہیں۔ ایسا شاعر جو اپنے زمانے کے تنقیدی اصولوں پر مکمل طور پر پورا اترے وہ اچھا شاعر تو ہو سکتا ہے، عظیم شاعر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس مقام پر ہمیں تھوڑا سا چوکنا ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ہر ایسی تخلیق کو جو محض اچنبھا پیدا کرے یا ادب کی دنیا میں خلفشار اور انتشار کا باعث ہو، عظیم شاعری کے زمرے میں شمار کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی تخلیقات کو سرے سے ہی فن پارہ ماننے سے انکار کر دیں، اس لیے کہ تخلیق کے معنی بنانے کے ہیں، بگاڑنے کے نہیں۔ فن بنیادی طور پر تعمیری عمل ہے اور اس کا تخریب و انتشار سے کوئی تعلق نہیں۔ تنقید کے اصول و ضوابط کو ہم ہر قسم کی تحریروں پر منطبق نہیں کرتے اور ہر قسم کی کتاب ادبی تنقید کے تحت نہیں پرکھی جاتی۔ کسی مکان کی تصویر اور اس کے نقشے میں فرق ہوتا ہے، ایک مسرت بخش ہوتا ہے اور دوسرا محض معلومات بہم پہنچاتا ہے۔ اسی طرح کا فرق نظم اور لغت میں ہوتا ہے، ایک میں ہمیں حسن ملتا ہے جو مسرت بخش ہوتا ہے اور دوسری محض غلط یا صحیح ہوتی ہے۔ نظم خواہ کتنی ہی پرانی ہو، وہ ترمیم و تبدیلی کے بغیر ہمیشہ زندہ رہتی ہے، مگر لغت میں ترمیم و تنسیخ ہوتی رہتی ہے اور زمانے کے بدلنے کے ساتھ خود بھی بدل جاتی ہے۔ ڈی کوئنسی ان دو اقسام کی تحریروں میں فرق کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ادب کی دو قسمیں ہیں، ایک معلوماتی ادب اور دوسرا ادب مؤثر۔ تاریخ، جغرافیہ اور سائنس کی کتابوں کو ہم معلوماتی ادب کے ذیل میں رکھ سکتے ہیں،
لیکن وہ تحریریں جنہیں ہم خصوصیت سے ادب کہتے ہیں وہ ہمیں متاثر کرتی ہیں، ہمارے جذبات و احساسات، متخیلہ اور وجدان کو تحریک دیتی ہیں، اور اس طرح وہ ہمارے لیے قوت بخش ہوتی ہیں۔ پہلے قسم کے ادب کو ہم پتوار سے تشبیہ دے سکتے ہیں اور دوسرے قسم کے ادب کو بادبان سے۔ معلوماتی ادب کا مقصد استدلال کرنا، ثابت کرنا، مائل کرنا یا کسی امر واقعہ کو پیش کرنا ہوتا ہے، اور ایسے ادب کو بیان کی صحت یا دلائل کی صداقت کے مطابق پرکھا جاتا ہے۔ ادبی تنقید کا تعلق تخیلاتی ادب سے ہوتا ہے۔ تخیلاتی ادب معلوماتی ادب کی طرح صحیح اور غلط نہیں ہوتا، اس کا تعلق منطقی استدلال سے نہیں ہوتا، اس کی اپنی منطق ہوتی ہے جسے ہم شاعرانہ منطق کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد وجدان، تخیل اور جمالیاتی حس پر ہوتی ہے۔ معلوماتی اور تخیلاتی دونوں اقسام کے ادب صداقت کی تلاش کرتے ہیں، مگر ان کے راستے مختلف ہوتے ہیں، ایک کا راستہ عقلی اور دوسرے کا وجدانی ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ معلوماتی ادب پیدا کرنے والے بھی اپنے دلائل پیش کرنے کے ساتھ ساتھ متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح ان کی تحریر کے وہ حصے جہاں وجدانی اور تخیلاتی عناصر کار فرما ہوتے ہیں ادب مؤثر کے حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بس معلوماتی ادب کے ایسے حصوں سے تو ادبی تنقید متعلق ہو سکتی ہے، مگر ان حصوں سے جہاں یہ معلوم کرنا ہو کہ آیا واقعات صحیح ہیں یا غلط، تنقید کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ادب میں یہ کام ادبی مورخ کرتا ہے۔ ادبی تاریخ اور تنقید میں بھی فرق کرنا ضروری ہے۔ ادبی تاریخ کا کام یہ ہے کہ وہ کسی عہد کے ادبی سرمائے کی تحقیق کرے اور واقعات کی جانچ پرکھ کر کے انہیں ترتیب دے، مگر تنقید کا کام دوسرا ہے۔ تنقید اس ادبی سرمائے کی قدر کا جائزہ لیتی ہے۔ ادبی مورخ ترتیب و تدوین کرتا ہے اور واقعات کی تشریح کر کے گراں قدر خدمات سر انجام دیتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بڑا ناقد بھی ہو۔ جس طرح وہ ناقد جو تیسرے درجے کے ادب پاروں کی چھان بین نہیں کرتا، وہ کبھی مستند ادبی مورخ نہیں بن سکتا۔ وہ شخص جو میر یا غالب کے سنین کے بارے میں سند کی حیثیت رکھتا ہے ادبی مورخ ہے، لیکن ہم اس سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ میر یا غالب کے اشعار کی توضیح اور تشریح کر کے ان کی قدر و قیمت کا تعین کرے، اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ ادب کی توضیح اور تشریح اور قدر کے تعین کا کام تنقید کا ہے، تاریخ کا نہیں۔ سجاد باقر رضوی کی کتاب مغرب کے تنقیدی اصول، اور مضمون کا عنوان تھا تخلیق اور تنقید۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔